کبھی سوچا ہے کہ وہ باپ کیسا ہوگا جو اپنی ہی اولاد کو بوجھ سمجھ کر کسی ویران جنگل میں بھیڑیوں کے آگے چھوڑ آئے، جو خون کے رشتوں کو مٹی میں ملا کر اپنی جھوٹی خوشیاں ڈھونڈنے نکلے۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہی اولاد محلوں کی زینت بنتی ہے اور وہی باپ اپنے ضمیر کی قید میں ایڑیاں رگڑتا ہے۔ قدیم زمانے کا ذکر ہے، ایک ہنستے بستے گاؤں میں اکرم خان نامی تاجر رہتا تھا۔ اکرم کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، مگر اس کے گھر کا سکون اس وقت لٹ گیا جب اس کی نیک سیرت بیوی اسے دو ننھی کلیوں عائشہ اور صفیہ پاس چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ تنہائی سے تنگ آ کر اکرم نے دوسری شادی کر لی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ گھر میں ماں نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کے لیے ایک جلاد لے کر آ رہا ہے۔ سوتیلی ماں کا دل ان یتیم بچیوں کے لیے پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ وہ انہیں دن بھر کام کرواتی، بھوکا رکھتی اور ذرا سی غلطی پر بے پناہ تشدد کرتی۔ 3 سال بعد جب اکرم خان تجارت سے لوٹا تو سوتیلی ماں نے ایک ایسا ڈرامہ رچا کہ باپ کا دل ہی بدل گیا۔ اس نے بچیوں پر چوری اور بدتمیزی کے ایسے بہتان لگائے کہ اکرم کی آنکھوں پر غصے کی پٹی بندھی گئی۔ عائشہ نے لرزتی آواز میں صرف اتنا کہا تھا، ابا جی ہمیں بس تھوڑا سا کھانا دے دے، ہم کل سے بھوکے ہیں۔ مگر باپ نے ان کی فریاد سننے کی بجائے انہیں ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن اکرم خان دونوں بیٹیوں کو بہانے سے دور دراز کے ایک گھنے اور خوفناک جنگل میں لے گیا۔ وہاں ایک بڑے درخت کے نیچے انہیں بٹھایا اور کہا، تم یہاں بیٹھ کر بیر چنو، میں ذرا لکڑیاں کاٹ لوں۔ اس نے اپنی آواز کا فریب پیدا کرنے کے لیے وہاں ایک بندر کو باندھ دیا اور خود پیچھے کے راستے سے فرار ہو گیا۔ جب سورج ڈھلا اور جنگل کے پرندے اپنے گھونسلوں میں لوٹ گئے، تب بچیوں کو احساس ہوا کہ ان کا سگا باپ انہیں موت کے منہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اندھیری رات، درندوں کی آوازیں اور 2 معصوم بچیاں، مگر عائشہ نے صفیہ کا ہاتھ تھام کر کہا، آنسو پوچھ لو بہن، اب ہمیں خود اپنا سہارا بننا ہے۔ برسوں بیت گئے، وہ جنگل ان کا گھر بن گیا۔ انہوں نے محنت کی، جنگلی پھل بیچے اور ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ وقت نے کروٹ لی اور ایک دن اس ریاست کا بادشاہ شکار کرتے ہوئے اس ویرانے میں آ نکلا۔ عائشہ کے چہرے کا نور اور اس کی وقار نے بادشاہ کو ایسا متاثر کیا کہ اس نے فوراً نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ عائشہ جب شاہی پالکی میں بیٹھ کر محل کی طرف روانہ ہوئی تو اس نے ہوشیاری سے راستے بھر سرسوں کے بیج بکھیر دیے تاکہ اس کی بہن صفیہ اسے ڈھونڈ سکے۔ صفیہ ان نشانوں کے پیچھے چلتی ہوئی محل تک جا پہنچی جہاں دونوں بہنوں نے اپنے دکھوں کا خاتمہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بیٹیاں جنہیں ایک سنگدل باپ نے بوجھ سمجھ کر پھینک دیا تھا، آج اس سلطنت کی ملکہ اور وزیر اعلیٰ کی شریک حیات تھی۔ جب یہ خبر اکرم خان تک پہنچی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یاد رکھو، جو اولاد کو مٹا کر اپنی جنت ڈھونڈتے ہیں، وقت ایک دن اسی اولاد کو ان کے گناہ کی سب سے بڑی سزا بنا دیتا ہے۔ اگر باپ کے سائے تلے رہتی تو شاید داسی کہلاتی، مگر جب اللہ نے تھاما تو دنیا نے انہیں سلام کیا۔